السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ثناء اللہ صادق تیمی آپ سے ایک اہم سماجی رویے پہ گفتگو مقصود ہے۔ دیکھیے، ہم میں سے کوئی بھی تنہا نہیں جی سکتا۔ آپ اور ہم مجبور ہیں کہ سماج سے جڑ کر رہیں۔ کسی نہ کسی شکل میں آپ کو سماج کی ضرورت پڑتی ہے اور سماج کے دوسرے افراد کو آپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک اچھا انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ سماجی زندگی میں لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، اس سے لوگوں کا فائدہ ہو، یا کم از کم وہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائے۔ سماجی زندگی میں جب آپ کو کوئی دوسرا فائدہ پہنچاتا ہے، آپ کے کام آتا ہے، آپ اس کی کسی چیز کا استعمال کرتے ہیں، اس سے کوئی فیور لیتے ہیں، کسی مرحلے میں وہ آپ کی کوئی مدد کرتا ہے، تو ایک اچھے انسان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اس انسان کے اس نیک عمل کو، اس بھلائی کو، اس احسان کو، اس مدد کو یاد رکھے، اس کا شکریہ ادا کرے، اس کے تئیں ممنونیت کا احساس رکھے، اور جب کبھی موقع ملے تو وہ بدلہ دینے کی بھی کوشش کرے۔ جب کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو کم سے کم اس کو جزاک اللہ خیرہ کہیں۔ اس کے ساتھ آپ کے دل میں احساسات کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ اچھا ہونا چاہیے۔ یہ عام حالات میں تصور بنتا ہے۔ اچھا، آپ جب غور کریں گے، دیکھیں گے، سماج کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عام طور پہ لوگ ایسا کرتے بھی ہیں۔ اگر کوئی بھلائی کرے کسی کے ساتھ تو وہ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ کہتے ہیں، یاد رکھتے ہیں کہ فلانے صاحب نے میرے ساتھ فلانی بھلائی کی تھی، تو مجھے موقع ملے گا تو میں ان کے ساتھ بھلائی کروں گا۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ اگر کسی نے ایک ٹائم کھانا کھلا دیا ہوا ہے تو وہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ان کو یہ موقع ملے کہ بھائی وہ بھی انہیں ایک ٹائم کا کھانا کھلا سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، یعنی قابل تعریف ہے کہ آدمی بہرحال، یعنی یہ نہیں کہ کسی نہ کسی طرح احسان وہ اتارنا چاہتا ہو، بلکہ سماج اچھا اسی طرح بنتا ہے کہ آدمی اچھے رویوں کا اس سے زیادہ اچھے رویوں کے ساتھ بدلا دے۔ کسی نے آپ کے ساتھ اگر 10% احسان کیا تو آپ اس کے ساتھ 20% احسان کیجیے۔ اسی لیے اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے آپ کو تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہی کہیے۔ کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سکھلائی بھی گئی ہیں اور یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہی معاملہ جب ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے قریب ترین لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی اگر یہی احسان، یہی بھلائی، یہی مدد آپ کا کوئی رشتہ دار کرتا ہے، آپ کا بھائی کرتا ہے، آپ کا دوست کرتا ہے، آپ کا بہت قریبی جاننے والا کرتا ہے، تو یہ احساس ممنونیت آپ کے اندر نہیں ہوتا، ہمارے اندر نہیں ہوتا۔ ہم ایسے لوگوں کی بھلائی کو نہ معلوم کیوں بھلائی کے زمرے میں رکھتے ہی نہیں ہیں، یہ احساس رکھتے ہی نہیں ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ بھلائی کی ہے، تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ کم سے کم احساس ممنونیت ہو، اس کے لیے دعا کریں، اس کی نعمت کے دراز ہونے کی دعا کریں، ہمارا جذبہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید نوازے، وہ اور آگے بڑھے۔ ظاہر ہے کہ جب اس کے پاس رہے گا تبھی تو کسی درجے میں آپ کو فائدہ بھی پہنچے گا۔ اس دوسرے زاویے سے دیکھیے تو جو ہمارا رویہ ہے وہ عجیب و غریب انداز میں بے وقوفانہ ہے۔ ہم اپنے کسی قریبی آدمی سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اس کی کسی نعمت سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، اس سے کام بھی لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے۔ اس کی نعمت ختم ہوگی تو اس کا نقصان ہوگا، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اگر اس کی نعمت ختم ہوتی ہے تو آپ کا بھی نقصان ہوگا۔ یو آر آلسو گوئنگ ٹو لوز۔ تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ کوئی بھی سمجھدار آدمی یہ حماقت نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا نقصان کرانا چاہے، مگر یہ پورا معاشرہ لگ بھگ اس عجیب و غریب خرابی میں مبتلا ہے۔ جن اپنے قریبی لوگوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی جن نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انہی نعمتوں کے ختم ہونے کی تمنا کرتے ہیں، الٹی سیدھی شکایتیں کرتے ہیں،
عرب کہتے بھی ہیں اتق شر من احسنت الیہ، جس پر احسان کرو اس کے شر سے پناہ مانگو۔ لیکن یہ رویہ اگر کسی عام کم پڑھے لکھے اجڑ قسم کے آدمی کا ہو تو سمجھ میں آتا ہے، سمجھدار پڑھے لکھے لوگ بھی یہی نادانی کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کسی کی بھلائی کا بھلائی سے جواب دینا چاہیے، کسی کی نیکی کا اس سے زیادہ بڑھ کر نیکی سے جواب دینا چاہیے۔ کسی نے احسان کیا ہے، کسی نے بھلائی کی ہے اور ہم اسی وقت یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھلائی اس کی ختم ہو جائے۔ ہم کتنے بیوقوف لوگ ہیں، کسی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسی چیز کے زوال کی تمنا کرتے ہیں۔ تو ہم خود اپنا نقصان چاہتے ہیں، اس کا نقصان ہوگا ٹھیک ہے، لیکن خود آپ کا بھی نقصان ہو جائے گا۔ چونکہ اگر آپ کے اندر حاصل کرنے کا جذبہ ہوتا، انسپریشن لینے کا جذبہ ہوتا، تو آپ اپنے طور پہ محنت کرتے، لیکن اس کے ختم ہونے کی تمنا آپ کے دل میں نہیں ہوتی۔ تو یہ جو حسد ہے یہ انتہائی درجے میں خطرناک ہے کہ خود حاسد اپنا نقصان کر رہا ہے۔ ہم کسی کی اس چیز کے لٹ جانے کی تمنا کر رہے ہیں جس میں ہمارا بھی فائدہ مضمر ہے۔ کسی بھی سماج میں کسی بھی آدمی کے پاس کوئی بھی نعمت ہو تو اس نعمت سے اس آدمی کے چاہے نہ چاہے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے، چاہے نہ چاہے کسی نہ کسی شکل میں وہ فائدہ اس سماج کو مل جائے گا۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس صاحب نعمت کی مرضی بھی شامل ہو۔ آپ جائزہ لے لیجیے ذرا سا، کبھی اپنی نگاہ کھولیے، دل کا دروازہ کھولیے اور دیکھیے، دل کی آنکھوں کا دروازہ کھول کر کے ذرا سا مشاہدہ کیجیے، سماج میں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی۔ کچھ لوگ ہیں جن کا بالکل یہ زاویہ نہیں رہتا ہے کہ وہ لوگوں کا فائدہ کریں، لیکن اگر ان کے پاس کوئی نعمت ہے، ذرائع ہیں، تو ان ذرائع سے سماج کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ میں اکثر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ مان لیجیے ایک گاؤں میں ایک انتہائی درجے میں بخیل آدمی کے پاس کوئی موٹر کار ہے، کوئی جیپ ہے، کوئی گاڑی ہے، وہ کسی کو فری آف کاسٹ نہیں دیتا، لیکن وہ کرائے پہ دیتا ہے۔ تو اس محلے کے بقیہ لوگ اگر ایمرجنسی ان کو پڑ جائے تو کم سے کم ان کا یہ فائدہ تو ضرور ہوگا کہ انہیں اس وقت گاڑی لینے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کرایہ دے کر کے ہی صحیح، پیسے دے کر کے ہی صحیح، وہ گاڑی اسی وقت ان کو وہیں مل جائے گی۔ یہ ایمرجنسی جو ایک بڑی ایمرجنسی تھی، بڑی ضرورت تھی، وہ پوری ہو گئی۔ تو کوئی نعمت اگر ہے تو وہ ہر چند کے صاحب نعمت فائدہ نہ پہنچانا چاہے، لیکن اس نعمت سے اس سماج کا کسی نہ کسی شکل میں فائدہ ہو جائے گا۔ اور اگر وہ فائدہ بھی پہنچانے کی نیت رکھتا ہو، ارادہ رکھتا ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو، پھر بھی اس کے زوال کی تمنا کرنا، یہ تو بے انتہا چھوٹی بات ہے، کمظرفی کی بات ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ رویہ ہمارے یہاں زیادہ ہے، ہمارے یہاں، جبکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ کسی کو ملنے والی نعمت اس کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ روزی کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، دینے والا، نہ دینے والا، چھین لینے والا سب اللہ ہے۔ اس کے باوجود ہمارا یہ رویہ انتہائی درجے میں خطرناک ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حسد کرنے والا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پہ اعتراض کرنے کی غلطی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنے اور اپنے رویے کو درست کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔